اللہ نے مجھے آواز کا تحفہ دیا اور اس آواز کے ذریعے میں نے بہت نام، عزت اور شہرت کمائی، پوری دنیا دیکھی، لیکن ایک خلش ہمیشہ دل میں رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا مجھے اس دنیا میں؟ کیونکہ اگر مقصد یہی عزت، نام اور شہرت ہے تو پھر سکون کیوں نہیں مل رہا، چین کیوں نہیں مل رہا؟ اسی کشمکش میں کئی برس بیت گئے اور بالآخر مجھے اس کا جواب ملا کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ مجھے میرا مقصد مل گیا کہ مجھے ایک بہترین انسان بننا ہے، اور جب مقصد مل جاتا ہے تو منزل بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود بہترین انسان بننا ہے بلکہ اپنے رشتوں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہترین بنانا ہے۔ آج جب کوئی پاکستان کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے بھی برا کہتا ہے، وہ آپ کو بھی تو برا کہتا ہے۔ کیا میں یوں سوچوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے؟ تو پھر سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا ہوتا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جس نسل نے اس ملک کو آباد کیا، ہندوستان سے پاکستان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں۔ بہت سارے لوگ تو پہنچے ہی نہیں، راستے میں شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے جہاں سب لوگوں کو سلامتی ملے گی، جہاں بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، سب کچھ ملے گا، جہاں جان مال کا تحفظ، ہماری آنے والی نسلیں ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ پروان چڑھیں گی۔ میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، کیا ہم وہ معاشرہ بنا پائے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی نسل، کوئی بھی زبان، کوئی بھی سیاسی پارٹی، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کو دعوت دوں گا، میں بلاؤں گا بچوں کو، بڑوں کو، اساتذہ کو، ایکسپرٹس کو، لا میکرز کو، حکومتی نمائندوں کو، اور پوچھوں گا ان سے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت سے سوال ہیں، میں یہ کھوج لگانا چاہتا ہوں کہ کیسے بنے گا یہ معاشرہ، وہ معاشرہ، کیسے بنے گی یہ ریاست مدینہ۔ جب ایمان تمہارے پاس ہو، اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، میں تم کو تھام لوں، تم مجھ کو تھام لو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ پرچمِ ستاروں ہلا، رہبرِ ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ السلام علیکم، میں ہوں نجم شیراز اور بنیاد میں آپ کو خوش آمدید۔ بنیاد بڑی تیزی سے پاکستان اور پاکستان سے باہر نوجوانوں تک پہنچ رہا ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمران بالا بھی اس کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے، بنیاد کی پوری ٹیم کے لیے، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، اور ہمارے جو خاص مہمان جو یہاں پر اپنا حصہ ڈالنے آتے ہیں، ہمارے نوجوان، ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ملک میں سینکڑوں ٹی وی شوز اور سوشل میڈیا کا شور ہو،
سڑکوں پہ ایک بے چینی ہو, ایک پولیٹیکل انریسٹ ہو, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سمجھ نہ آ رہی ہو, ایک افراتفری کا عالم ہو, تو ایسے میں شعور کی بات کرنا, صحیح اور غلط کا فرق کرنا, اندھیرے اور اجالے کا فرق دیکھنا, اپنی منزل کو پہچاننا, اپنے مقصد کو جاننا, میرا رول کیا ہے, میرا گول کیا ہے, اس کا تعین کرنا ہر ذی شعور اور پڑھے لکھے پاکستانی کا فرض بن جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی ملک و قوم کے لیے, کسی گھر کے لیے یہ حالات سازگار نہیں ہوتے. گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو بچوں کی تربیت, ان کا مستقبل کیسے ہوگا؟ اسی طرح اس سے زیادہ خطرناک بات ایک ملک و قوم کے لیے یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار یہ افراتفری ایک ڈیکوئے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی منزل سے آپ کا فوکس ہٹا کے کہیں اور الجھایا جاتا ہے, آپ کی نفسیات کو انگیج کیا جاتا ہے, آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیا جاتا ہے, ترقی کے راستے میں آپ کے اندر ڈاؤٹ ڈالا جاتا ہے, آپ کے ٹیمپو کو توڑا جاتا ہے. یعنی جس وقت پاکستان کو ہر فورم پہ بیٹھ کے یہ ڈسکشن کرنی چاہیے, یہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, مساجد میں, اسکول کالجز میں, میڈیا پہ, ڈرائنگ رومز میں, کہ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا, میں کیا کر سکتا ہوں اس کی بہتری کے لیے, ہم کیوں وہاں نہیں پہنچ پا رہے جس بنیاد پہ ہم نے اس کو بنایا تھا, کیا رکاوٹیں ہیں, ہم متحد کیوں نہیں ہوتے, کیسے آئے گی سلامتی, کیسے ملے گا انصاف, کیسے بنے گی یہ فلاحی مملکت تاکہ سب کو روزگار, سب کو صحت, سب کو تعلیم, سب کچھ ملے. تو بجائے ہم اس کے اوپر فوکس کرنے کے, اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے, اپنے ملک کے تمام اداروں کے اوپر فوکس کرنے کے, ہم سڑکوں پر الجھتے ہیں, ہم ایک نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ میں قوم اور ملک کا وقت ضائع کرتے ہیں. اسی لیے اس پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی ہے, کیونکہ اس پروگرام میں ہم صرف ایک چیز پر ہی بات کریں گے اور ڈیبیٹ کریں گے کہ کیسے بنے گا یہ معاشرہ, وہ معاشرہ. نوجوان, پڑھے لکھے لوگ, پروفیشنلز, وہ محنتی لوگ جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, جو دن رات کام کر رہے ہیں, یہ ایسے تو نہیں چل رہا. آپ سب کا رول اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مقصد اور اپنی منزل پر نظر رکھیں. اس وقت ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں, کیونکہ پاکستان انشاءاللہ شعور کی طرف بڑھ رہا ہے, پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے, پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے, اور ہم کبھی بھی اب واپس نہیں جائیں گے. نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہی دنوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نوجوانوں سے کچھ کہا ہے, کیونکہ انہوں نے خود بھی ایک بڑی چیلنجز والی اور ایک بڑے ہارڈ ورک کے ساتھ زندگی گزاری اور کامیابی حاصل کی. سو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آج نوجوانوں کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ یہ سب یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے. یہ میری نوجوانوں, یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی. ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے, اللہ نے کامیابی دی. اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے, کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا. کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا. اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے, بڑی سوچ رکھنا. جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا. اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو, تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا, میں کیوں اس کے ساتھ, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے. جتنا بڑا خواب اتنا بڑا انسان, اور جتنی بڑی منزل اتنی مشکلیں, اتنے امتحانات. ہم بلانے جا رہے ہیں اپنے مہمان کو جو خود ایک کامیاب جوان ہیں, کیونکہ کامیاب جوان ہی دوسرے انسان کو کامیاب ہونے میں مدد دے سکتا ہے.
چیئرمین ہیں پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام کے اور ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے یوتھ افیئرس میں. آپ جان چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. پلیز ویلکم عثمان ڈار. آئیے جی عثمان, ویلکم. دیکھیں نجم, ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ خود ایک ماشاءاللہ کامیاب سنگر بھی ہیں, کامیاب اینکر بھی ہیں, خود ایک کامیاب جوان ہیں. اور دیکھیں یہی ایک ہمارا مشن بھی ہے کہ پاکستان کے ان نوجوانوں تک ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. جو وسائل کی کمی کی وجہ سے زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں, یا سپورٹس کے میدان میں جو ایک پورا کامیاب جوان پروگرام ڈیزائن کیا گیا. اس پروگرام کا بنیاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ہٹ کر بھی, وہ بھی ضروری ہے جو کہ چلتی ہی رہے گی, لیکن جو ایکچول منزل ہے, جو ایکچول ہمارے ایشوز ہیں, جو ایکچول جو پاکستان کو جہاں پہنچنا ہے, اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اچھا, آپ فرنٹ سے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں اور اسٹریٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہر لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں نوجوانوں کو کہ آپ کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مایوسی جب آپ کی طرف آئی. ظاہر ہے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی, جیسے پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے. ہاؤ ڈو یو ہینڈل, آپ کیسے پرسنلی ہینڈل کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے یار یہ نہیں ہو سکتا, یا لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج, یا میں سمجھتا ہوں میرے لیے تھا, ایک ایسے ٹرانسپیرنٹ پروگرام کی بنیاد رکھنا. چونکہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں پولیٹیکل پروگرامز لائے گئے, کوشش یہی کی گئی کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال میں ہم کوشش کریں جی کہ نمبرز کلیم کر سکیں. اگر ہم نے سکلز کی ٹریننگ دینی تھی تو کوشش یہ تھی 10 لاکھ 5 لاکھ, اور یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جن کو سکلز دے رہے ہیں اینڈ آف دا ڈے وہ جاب بھی حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں, جو اصل بنیادی مقصد ہے. اسی طرح بزنس لون, سپورٹس, جو بھی انگیجمنٹس. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ایسا پروگرام جو ٹرانسپیرنٹ ہو, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے. یعنی کہ میں سب سے پہلے چاہتا تھا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے کہ یہ پروگرام ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا, اس کا ڈیزائن ٹھیک ہے کہ نہیں, یا اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اینڈ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرٹوکریسی کی جو ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے رہے ہیں پولیٹیکل لوگ یا حکومتیں جو پروگرامز لے کے آتی ہیں, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہینڈ پک لوگوں کو, اپنے عزیز و قارب کو, بااثر شخصیات کے رشتہ داروں کو, وزیر مشیر, یہی لوگ سنتے آئے ہیں نا ہم. تو اس وجہ سے ہمیں تقریباً 8 سے 9 ماہ لگے ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے میں. کامیاب جوان .gov.pk پہ اگر آپ جائیں تو مجھے یہ خوشی بھی ہے, فخر بھی ہے کہ کامیاب جوان اور اس کی ٹیم نے NITB کے ساتھ مل کر, جو ہمارا نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ. اگر آپ بزنس لون کی بات کریں تو وہ آپ کو سارے اسٹیٹسٹکس نظر آتے ہیں, کس ڈسٹرکٹ میں, کس صوبے میں, کس تحصیل میں کتنی رقم تقسیم کی گئی ہے, اور ایون انڈیویجولز کا بھی بیک اینڈ میں ڈیٹا موجود ہے. بغیر سفارش کے, بغیر رشوت کے, کسی کو پیسے کھلائے بغیر, کسی وزیر مشیر MNA کے پیچھے بھاگے بغیر, ان لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر کے آج تقریباً 26,000 نوجوان 40 ارب روپے کی رقم سے پورے پاکستان میں کامیابی سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اور اس میں بھی جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے, تینوں سیکٹرز, سروس سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر میں لون دیے گئے ہیں. اور کامیاب جوان پروگرام میں ایک ہم کمپوننٹ جس پہ بڑا فوکسڈ کام کر رہے ہیں وہ ہے کامیاب خاتون کا. اچھا, تو ہم سمجھتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تب تک حقیقی معنوں میں نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے جب تک اس میں ہماری بہادر بیٹیوں کی, پاکستان کی خواتین کی شمولیت نہیں ہوگی. ایک وقت تھا, ایک تاثر تھا, ایک پرسیپشن تھی کہ پاکستان کی خواتین شاید صرف بیوٹی پارلر اور اس ٹائپ کے ایز اے انٹرپرینور کام کر سکتی ہیں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کامیاب جوان میں ڈیٹا, تو آج ہماری خواتین الحمدللہ IT سیکٹر میں, ای کامرس میں, فری لینسنگ میں, ویب ڈیزائننگ میں, موبائل ایپ میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ جسٹ نام لیں جو بھی 21st سینچری میں آپ کام کر سکتے ہیں بطور انٹرپرینور, الحمدللہ پاکستان کی خواتین ہیں. تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین شمولیت کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. اس میں آپ سے اور بھی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا
کہ ایک نوجوان کو کیا 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 فائدے ہوں گے آپ کے پروگرام سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں سن رہے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی پاکستان جو نیا پاکستان ہے جو کہ انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کا جو کامیاب جوان ہے وہ کیسا ہوگا، کیا ہے اس کا مائنڈ سیٹ؟ کامیاب جوان پروگرام تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ نوجوان کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بالکل کلیئرٹی ہے مجھے اس بات پہ. اگر آپ نجم پوری دنیا میں دیکھیں، اگر ہم لی کوان یو کی بات کرتے ہیں، سنگاپور، مہاتیر محمد، ملیشیا، بنگلہ دیش، چائنا ماڈلز کی، تو وہاں پروگرامز 2 دہائیاں 20 سال کے بعد جا کر ان کے رزلٹس آتے ہیں، 10 سال کے بعد جا کر رزلٹس آتے ہیں. آج ہم کامیاب جوان کے ویژن 2030 پہ کام کریں. مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور قوم کے ہر ماہ 3 سے 4 ارب روپے کامیاب جوان پروگرام سے نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ یہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. وہ تقریباً 2,500-3 ہزار بزنسز جو کہ مائکرو بزنسز، کاٹیج انڈسٹری، ایس ایم ای سیکٹر کی اگر ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی بات کریں اس میں کام ہو رہا ہے. 2030 تک آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے 500,000 نوجوان، 5 لاکھ نوجوان 5 لاکھ بزنس شروع کر چکے ہوں گے. اور اس میں جو جاب کریشن ہے کم از کم بھی 25 لاکھ لوگوں کو یہ جاب دے سکیں گے. جو دوسرا ہمارا کمپوننٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے. آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جاب مارکیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوکریاں موجود ہیں. میرا خود انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ایشو کیا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو انڈسٹری کو، جو جاب مارکیٹ کو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں. عمران خان نے اربوں روپے ہائی ٹیک کے لیے دیے ہیں، اور دوسری طرف میں آپ کو اور نوجوانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 50-55 ارب روپے ماضی کی حکومتوں نے لیپ ٹاپ پہ بھی لگائے. لیکن لیپ ٹاپ کی ایک اپنی جگہ امپاورمنٹ موجود ہے، لیکن اس لیپ ٹاپ سے جس پہ 50 ارب ہم نے لگائے کوئی روزگار جنریٹ نہیں ہوا. ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے. تو ویژن یہ ہے، ان دونوں انیشیٹو کی میں بات کر رہا ہوں. جو ہم بزنس لون دے رہے ہیں اس سے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کر رہے ہیں، اور جو اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے، اس سے بھی یہ فری لانسر بن رہے ہیں، اپنا کام شروع کر رہے ہیں اور روزگار حاصل کر رہے ہیں. صحیح. تو ہمارا جو کور ویژن اور مشن ہے کامیاب جوان کا، وہ جابس اینڈ جابس. اچھا، یہ کامیاب جوان، میں نے اس کا کانسیپٹ اس لیے بھی آپ سے پوچھا کہ یہ جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، انہوں نے کہا کہ آر ایجوکیشن سسٹم کین پروڈیوس نائدر گڈ اسٹوڈنٹس نور گڈ سٹیزنس، اور ساتھ ایک کیریکٹر بلڈنگ. سو آپ کے پروگرام میں کوئی آپ نے اس کی طرف بھی کام کیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی برنگ دیٹ کیریکٹر جو ذمہ دار بھی ہو، ملک کا شکر گزار بھی ہو، احسان مند بھی ہو، دیکھیں اور پھر خوددار بھی ہو. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. ہمارا ایک کمپوننٹ ہے کامیاب جوان مرکز، فل ایک ہم یہ لے کے آ رہے ہیں انیشیٹو کے طور پہ، اور بنیادی طور پہ کامیاب جوان مرکز فنکشن کرے گا ایز اے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کے طور پہ. پاکستان کی جتنی 237 یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر تقریباً 20 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، اور ہم اس سے آغاز کر رہے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. اسی کے اندر اسکالرشپ، انٹرنشپ، اپرینٹسشپ، کامیاب جوان کے دیگر پروگرامز، اور جو سب سے میرا ایک فیورٹ ہے اس میں ہے گرینڈ مینٹور کا، جو بھی آپ نے بات کی ہے. ہم مینٹورشپ بھی دینے جا رہے ہیں، اور وہ فزیکل بھی ہوگی اور اس کو ہم ڈیجیٹل بھی لے کے آ رہے ہیں. کروڑوں نوجوانوں تک پہنچنا ممکن ہے صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو ہم ایک کامیاب جوان ڈیجیٹل مرکز لے کے آ رہے ہیں جس میں یہ گرینڈ مینٹورشپ بھی رکھ رہے ہیں، ایون ای لائبریری اور بہت کچھ اس میں لے کے آ رہے ہیں. اور یہ ضروری ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ مینٹورشپ بھی کرنا اپنی یوتھ کے لیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہماری نوجوانوں کو، یوتھ کو نظر انداز کیا گیا. نیگلیکٹڈ. یہ ایک وہ ایریا تھا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا تھا اس ملک کا، اس کو نیگلیکٹڈ رہے وہ. اور واحد پرائم منسٹر عمران خان ہیں یا میرے لیڈر ہیں جنہوں نے نوجوانوں کی بات کی اس ملک میں، اور پھر انہوں نے حال ہی اپنی تقریروں میں یا جلسے جلوسوں تک نہیں رکھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے نوجوانوں پہ اعتماد کرتے ہوئے نے 10 لاکھ روپے تک بغیر سیکیورٹی کے دیے ہیں، بغیر سیکیورٹی کے. اور اس کو ہم 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، 20 لاکھ. اور جو 1 کروڑ ہے اسے 2.5 کروڑ کرنے جا رہے ہیں، اور 2.5 کروڑ کو 5 کروڑ کرنے جا رہے ہیں. اس میں صرف اور صرف
جو بہت بڑی تعداد میں لاکھوں نوجوان ریجیکٹ ہوئے. میں دیکھ رہا تھا چونکہ 7-8 لاکھ نوجوانوں کی اپلیکیشنز ہماری جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی بزنس فیزیبلٹی ٹھیک نہیں تھی. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم انہی پہ انویسٹ کر رہے ہیں, بے شک یہ انہی کا ہی پیسہ ہے. یہ نوجوان جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں یا ان میں سے کوئی ٹیکس دے رہا ہوگا, ویسے تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہی ہیں. یہ ٹیکس کا پیسہ ہم ان کی ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی دنیا میں بات کی جاتی ہے. تو ہم نے ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہے کہ پیسے ان ہاتھوں میں جائیں یا ان نوجوانوں تک جائیں جو واقعی ہی اس قابل ہیں یا اہلیت رکھتے ہیں کاروبار کرنے کی. اور بہت سارے تو یہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں پہلے پیسے دیں تو پھر ہم سوچیں گے کاروبار کریں گے. تو میرا ان سب نوجوانوں کو پیغام ہے پی ٹی وی سے اور بنیاد کہ ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہے جو نجم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, کہ آپ بھرپور تیاری کر کے آئیں. اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ پروگرام کامیاب جوان پیورلی نوجوانوں کے لیے ہے, ان کی کامیابی کے لیے ہے. اس کا نام ہی کامیاب جوان اس لیے رکھا گیا کہ ہم نے نوجوانوں کو کامیاب کروانا ہے. صحیح. عثمان, یہ جو باڈی ہے آپ کی, یہ سندھ پہنچ رہی ہے, ہاں یہ نیشن وائڈ اسٹوڈنٹ کو, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ سندھ کی گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کراچی میں ہم 2 ارب روپے تقسیم کر کے آئے ہیں, 2 بلین روپیز ان کراچی. اور اسی طرح 10,000 کے قریب اسکالرشپس تھی جو ہم نے کراچی کے نوجوانوں میں تقسیم کی. اور مجھے یہ بھی دلی خوشی ہے جن ہائی ٹیک اسکل اسکالرشپس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سب سے زیادہ اسکالرشپس بھی سندھ کے نوجوانوں کو ہم نے دی ہیں. تو سندھ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات تھی کہ کسی سطح پہ بھی سندھ کے نوجوان خود کو تنہا محسوس نہ کریں کہ شاید وفاق ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو مجھے دلی خوشی ہے ابھی تک تقریباً 5 ارب روپے آپ کہہ سکتے ہیں ہم سندھ کے نوجوانوں کو دے چکے ہیں, اور مزید ہمارا ٹارگیٹ ہے 5 ارب روپے تیزی سے تقسیم کرنے کا. یہ پبلک کیا ہے اسی لیے تو مجھے خوشی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ. آج تک کوئی ایک بھی نوجوان یہ کلیم نہیں کر سکتا یا کوئی بینک کلیم نہیں کر سکتا یا ادارہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ اس کو قرضہ یا اسکالرشپ عثمان ڈار کی ٹیلی فون کال یا سفارش پہ دی گئی ہے. کیا بات ہے. میرا خیال ہے یہ گفتگو سن کے بہت سارے وہ لوگ جو میں نے بھی سنا, آپ بھی سنتے ہوں گے کہ شاید حکومت کی تیاری نہیں ہے یا حکومت جو ہے میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا. سو یہ تو چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا ہیں خود عثمان. اتنی ڈیٹیل کس قسم کی ہارڈ ڈرائیو لگائی ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ عثمان؟ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ اس پروگرام پہ؟ ہاں کتنے عرصے سے اس پروگرام؟ ابھی تو 3 سال ہوئے ہیں. میں نے آفس جوائن کیا تھا 2018 کے آخر میں, نومبر یا دسمبر میں. پھر میں نے آپ کو کہا 8-9 ماہ ہم نے ایک ویل تھاٹ پروسیس سے ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس ہم نے کیا. نیشنل انٹرنیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر اس پروگرام کو لے کے. دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوں کامیاب جوان نوجوانوں کا ایک خاموش انقلاب ہے اس ملک میں. یہ جیسے میں نے آپ کو فگرز رکھے ہیں آپ کے سامنے, اور یہ ہر ماہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ آٹو پائلٹ ہو چکا ہے. اس میں میری ایز سچ ہماری کوشش یہ ہے, جس نیشنل یوتھ کمیشن کی میں نے بات کی ہے ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. یہ سارا پروگرام ہم اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے, اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس کمیشن کا ایک بڑا ینگ ڈائنامک قسم کا چیئرمین ہونا چاہیے, اور نوجوانوں کا یہ ادارہ ہوگا تو میں چاہوں گا نوجوانوں کی ہی کمانڈ ہو اس پہ. تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک زبردست ہم تیاری کر رہے ہیں. ہم نے کامیاب جوان ای اسپورٹس کا آغاز کیا ماشاءاللہ, جس میں 2 کروڑ بچے پاکستان کے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایشین گیمز میں بھی ای اسپورٹس آ رہا ہے. اور اگر آپ کو ارسلان ایش جو کہ گاؤں سے اٹھا ہے اور وہ ٹیکن کا چیمپئن ہوا ہے ای اسپورٹس میں, پاکستان کا نام روشن کیا اس نے. تو یہ ارسلان ایش جیسے ماشاءاللہ جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, آپ دیکھیں گے پب جی اور یہ وہ جو چل رہا ہے, اس میں پاکستان اب ای اسپورٹس میں چھائے گا. جتنا بھی آن لائن اسپورٹس میں جو ویران میدان تھے وہ تو ہم اسپورٹس کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے بات کر رہے ہیں. صرف اس سال میں 600 ایونٹس ہیں ہمارے اسپورٹس کے, کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ای اسپورٹس میں نوجوانوں کو موقع دینے لگے. دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اور پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے نجم, ٹرسٹ می میں اس ذمہ داری کو سنبھالنے سے پہلے سنتا ہی تھا کہ پاکستان کے نوجوان اٹھا دیں گے, کر دیں گے. لیکن جب میں نے ان نوجوانوں کو قریب سے جا کے دیکھا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستانیوں, پاکستان کا نوجوان دنیا کے کسی نوجوان سے بھی کم نہیں, بالکل مقابلہ کر سکتا ہے. یس آف کورس. صرف ان نوجوانوں کو ضرورت ہے حکومتی سطح پر سرپرستی کی,
ماشاءاللہ ہمارے نوجوان فٹ بال کھیلنے والے ہیں، جو بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں فٹ بال کھیلنے والے ہیں، ان کو سرکاری سطح پر سرپرستی ملے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ عالمی فٹ بالر بن سکتے ہیں۔ کامیاب جوان سے ہم کسی ایسے انیشیٹو یا پروگرام کو نہ شروع کر رہے ہیں، نہ ہمارا ارادہ ہے جس میں ہم نوجوان کو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن نہ دے سکیں، بہت زبردست، جس کو ہم اینڈ تک اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہ کریں۔ اگر ہم نے 12 سپورٹس پک کی ہیں تو کرکٹ میں لاہور قلندر کے ساتھ مل کر ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کیا، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا لاہور قلندر جیتا بھی ہے۔ پھر ایک پلیئر جو انہوں نے پک کیا ٹیلنٹ ہنٹ سے، وہ لاہور قلندر کے اسکواڈ میں کھیل رہا تھا، اس کا حصہ تھا۔ اچھا واہ، اسی طرح فٹ بال میں گلوبل ساکر وینچر کو لے کے آئے، ان کے ساتھ مل کے ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کیا۔ 20 بچے اب پاکستان کے سینٹ پیٹرک کلب میں کھیلنے جا رہے ہیں، آئرش کلب میں، جس سے پریمیئر لیگ آپ کے سامنے کتنا بڑا وہ ایونٹ ہے فٹ بال کا، اس میں انہیں موقع ملے گا کھیلنے کا۔ ایک طرف تو یہ سپورٹ سے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ جس کی ہم بات کرتے ہیں، سپورٹس آپ کو میدان میں تو مقابلہ کرنا سکھاتا ہی ہے، ایک آپ ذہنی مقابلہ کر رہے ہوتے ہو، دونوں جگہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی انوویشن لیگ ہونے جا رہی ہے، 5 لاکھ یوتھ کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کی بھی ہوگی، باہر کے بھی جو نوجوان ہیں وہ بھی ہوں گے۔ 500 سٹارٹ اپس جو نئے ہمارے سٹارٹ اپس ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور یقین مانیے ان میں سے 2-3 سٹارٹ اپس ہی پاکستان کو اوپر لے جائیں گے۔ اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، اس سے پہلے کہ میں ینگسٹر سے کہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک تو ہر ملک کے کچھ پرائم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کسی گورنمنٹ کے آنے اور جانے سے چینج نہیں ہوتے، سو آپ کو لگتا ہے کہ جو محنت اتنی کر دی ہے آپ نے، ہم تو سب دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا ٹائم ملے کہ آپ اس کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچتے ہوئے دیکھیں، لیکن کیا یہ آپ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی کیونکہ یہ نوجوان پاکستان ہے؟ میں یہ سوچتا ضرور ہوں کہ 1.5 سال کے بعد اگلا الیکشن آئے گا۔ ایک تو میں آپ کے پروگرام سے یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ووٹ کرنے ضرور نکلیں، ووٹ جس مرضی پارٹی کو کریں۔ ابھی جو لاسٹ الیکشن تھا 2018 کا، اس میں 30% یوتھ آئی تھی باہر 100 میں سے، اور 70% وہ تھے جو آپ کے یوتھ ایج کے اوپر کے پاکستانی سٹیزن تھے، ویئر ایز 70% یوتھ باہر آنی چاہیے تھی۔ جتنی بڑی تعداد ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 68% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو ایک تو نوجوانوں آپ ضرور ووٹ کرنے باہر نکلیں، کیونکہ پاکستان کے سب سے زیادہ شعور رکھنے والے یہ لوگ ہیں جو یہاں بھی بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، جو کالجز میں ہیں۔ اگر یہ اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، ہمارے مستقبل کے لیے کون بہتر ہے، ہم کبھی چینج نہیں لا سکتے۔ ایک تو میں یہ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دوسرا کوئی بھی جماعت ہو، دیکھیں نوجوان ہی ہر ملک کو اٹھایا انہوں نے، چائنا کو دیکھیں، سنگاپور کو دیکھیں، ہر وہ ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے اپنی یوتھ پہ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ یوتھ ہی ہے جو ملک کو اوپر لے کے جا سکتی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کوئی سیاسی بنیادوں پہ نہیں رکھا گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی، کامیاب جوان پروگرام کو اگلے 5 سال ملتے ہیں تو یہ کم از کم بھی 5 ٹائمز زیادہ تیزی سے آپ کو کام کرتا نظر آئے گا، اس لیے کہ تب تک جو اس کے اندر جو شو سٹاپرز تھے، جو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹیں تھیں، مشکل ہوتا ہے، وہ ہم نے ہٹا دی ہیں۔ اب ہر آنے والا سال کامیاب جوان پروگرام کا نوجوانوں کو تیزی سے اور زیادہ کامیابیاں دلائے گا۔ عثمان کوئکلی، میں نے پچھلے پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں آتی ہیں، اور ہمارے نوجوان ہمارا شہد ہے کیونکہ یہ ہماری کریم ہے، ہماری اسٹرینگتھ ہے۔ سو یہ جو سوشل میڈیا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دفاع تو اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ، سوشل میڈیا، نوجوان، اور ایک تیسری چیز ہے فیک نیوز۔ فیک نیوز میں وہ ریومرز بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو صرف وقتی طور پہ الجھاتے ہیں، آپ کی ٹریگرز، آپ کی اٹریکشنز، آپ کی ویکنسز کو وہ کر کے انٹینسیفائی کر کے آپ کو ادھر ادھر الجھاتے ہیں۔ سو کتنا ضروری ہے نوجوانوں کو یہ جاننا، کیونکہ اسلام نے بھی ایک میڈیا پالیسی بہت پہلے دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تصدیق کر لو، کہیں تم بعد میں کسی کو نقصان بچاؤ اور تمہیں شرمندگی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ سو آپ نوجوانوں سے کیا کہیں گے کہ اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا کو صحیح یوز کرنا اور سچ اور غلط کو
کا فرق جاننا. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ واقعی ہی نوجوانوں کو ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے. ایک تو میں پاکستان کے وہ تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو کانٹینٹ کو سپورٹ کریں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں مایوس کن بات ہے کہ نیگیٹو کانٹینٹ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور ایک پازیٹیو کانٹینٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو نہ اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے نہ اس کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے. تو فیک نیوز میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان کو فیک نیوز نے نقصان پہنچایا ہے. آج اگر آپ ایک فیک نیوز دے دیں کہ اس ملک کے وزیر خزانہ چینج ہو رہے ہیں لیٹس سے یہی کہا جاتا ہے نا جی وہ ملاقات ہو گئی تو کل جا رہے ہیں پرسوں جا رہے ہیں تو آپ کا سارا فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ ٹوسٹ کر جائے گا, وہ مقصد بیٹھ جائے گا. آپ کا اسٹاک ایکسچینج جی فائنینس منسٹر اس ملک کا چینج ہو, ان کے لیے تو ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس کسی نے بھی فیک نیوز دی. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا. دیکھیں ایک بڑی تھن لائن ہے ڈس انفارمیشن میں اور فیک نیوز میں. پاکستان میں پچھلے دنوں ایسے ٹرینڈز چلائے گئے سوشل میڈیا پہ, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی ٹرینڈز کو اینٹی گورنمنٹ کہہ لیں, اینٹی پرائم منسٹر کہہ لیں, ان ٹرینڈز کو ہندوستان پروموٹ کر رہا تھا بعد میں, وہ انہوں نے پک کر لیے. تو ہمیں ایسے کانٹینٹ سے اجتناب کرنا چاہیے, پروموٹ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں نیگیٹیوٹی. دیکھیں ہوپ جب تک ہے نا تو پھر آپ سٹرگل بھی کرتے ہیں, آپ محنت بھی کرتے ہیں, آپ فائٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہیں پہنچ جائیں گے. تو میرا کم از کم جو میں سب سے بڑی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے نوجوانوں کو امید دینی ہے, ہوپ دینی ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اور میں نجم ہر فورم پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے, بیٹھا میں That's the spirit. یہ نیا پاکستان ہے, دیکھیں یہ نیا پاکستان ہے جہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیشین نہیں لیڈر بنتے ہیں. اور لیڈر جو ہے عثمان, پولیٹیشین جو ہے وہ کبھی بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیڈر جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. تو جو میں نے پیغام دیا آج نوجوانوں کو آپ کے پروگرام سے وہ امید کا دیا, ہوپ کا دیا. اور ووٹ مسٹ کریں, کسی جماعت کو بھی کریں. میں نہیں کہہ رہا مجھے ووٹ کریں یا ہماری پارٹی کو کریں, کیونکہ آپ کا ووٹ ہی تبدیلی لا سکتا ہے اس ملک میں. اور نجم میں ہمیشہ جب بھی پی ٹی وی پہ آیا ہوں ایک عام تاثر ہے, پرسیپشن ہے یا سرکاری چینل ہے تو شاید اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ فکسڈ کانٹینٹ ہے. آج آپ نے میری اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور جس حد تک بھی جو بھی نوجوانوں کے سوالات ہیں پوچھیں ہم سے, جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تیار ہیں؟ پھر عثمان آپ کے سامنے ہیں, دل کھول کے پوچھیں جو آپ کے دل میں ہے. سب سے پہلے تو آپ کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے کامیاب جوان پہ اسپیشلی سندھ پہ بڑا فوکس کیا جو بہت ضروری تھا. ایون کہ وہاں پہ پارٹیز بھی دوسری ہے لیکن انہوں نے ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے وہاں پہ فوکس کیا. میرا سر آپ کے ساتھ یہ سوال ہے, چونکہ اس ملک میں آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر بڑھ گئے ہیں, کیونکہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے, وہ ان کو فالو کر رہا ہے. تو ان کو ہم ایک جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا پہ لا کے ان کو اچھے پاکستانی جو ہمارا بنیادی پاکستانی ہے وہاں کا پیغام دیا جائے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسیز ہے؟ آپ انفلوئنسر کی بات جی, انفلوئنسر. دیکھیں بڑا اچھا سوال تھا ان کا. ہم بہت جلد رمضان سے پہلے ہوپفلی پاکستان کے ہر صوبے میں گوگل کے ساتھ مل کر وی لاگرز اینڈ یوٹیوبرز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کو بہت تھوڑی سی رقم چاہیے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ انفلوئنسر ہیں, لوگ ہمیں سنتے ہیں, سوسائٹی معاشرہ انہیں سنتا ہے. تو کامیاب جوان کا جو ہمارا بزنس لون والا کمپوننٹ تھا میں اس میں بھی انہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور جو ہمارا ہائی ٹیک سکلز کی میں بات کر رہا تھا جس میں ویڈیو میکنگ اور دوسری چیزیں ہم کر رہے ہیں, تو کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے بہت جلد ہم وی لاگرز اور یوٹیوبرز کانفرنسز کا آغاز کر رہے ہیں اور ان کو پورا انشاءاللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کریں گے. چونکہ آپ کی بات نوجوان سنتے بھی ہیں اور آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, ایک کرپشن جو 75 سال میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہر لیول کے اوپر 1 روپے سے لے کے خربوں تک, یہ کیسے ممکن ہو کہ یہ کلچر ہم اپنی یوتھ کو پاس آن نہ کریں؟ کبھی آپ کو اس سے خوف آتا ہے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے بہت سارے اور ایک جو فیکٹری بنی ہوئی ہے کہیں اور نہ نکال دیں؟ نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرائے کی سائیکل سے لے کر
स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र और लग्जरी गाड़ियों का सफ़र उस्मान डार ने ईमानदारी से और मेहनत से हासिल किया है। तो ये चीज़ें आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं। जी प्लीज़, आप बड़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या आपको नहीं लगता कि एज ए स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी, जो काउंसलिंग क्राइसिस एक स्टूडेंट फेस करता है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होने से फ़ौरन पहले का होता है, तो क्या आपका ये इनिशिएटिव जो है इस गैप को फिल करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? हम कामयाब जवान डिजिटल मरकज़ लेके आ रहे हैं, वो सभी के लिए होगा। जो फ़िज़िकल मरकज़ हमने बनाने शुरू किए हैं, अभी शुरू किए हैं, अभी 15-20 बन चुके हैं, 108 हमने मुकम्मल करने हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसमें मुझे जो लिमिटेशन नज़र आ रही थी वो यही आ रही थी कि जैसे आपने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता वो क्या करेगा। तो उसके लिए तो एक हम कामयाब जवान डिजिटल मरकज़ लेके आ रहे हैं। दूसरा, हम 0800 जवान के नाम से नेशनल यूथ हेल्पलाइन, जिसको हम यूथ पल्स के नाम से लेके आ रहे हैं, वो भी 24/7 हम कोशिश कर रहे हैं लेके आएँ, जो कि कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ वैसे ही आपको एक मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो उस हेल्पलाइन के ऊपर भी हमारी टीम बैठी होगी। पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों नौजवान हैं, जो भी किसी तरह की भी अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं या उनको किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमारी टीम मौजूद होगी। ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। उस्मान, हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, हैंडीकैप मुझे ये भी खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में जो कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल हैं, उसमें इवन इंस्टीट्यूट हैं हमारे ऐसे, एक इधर एबटाबाद में भी है, जिनको हम भरपूर स्किल्स दे रहे हैं। उन्होंने अपना काम भी शुरू किया है, जॉब भी हासिल की है, और बिज़नेस लोन में भी काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडीकैप्स को सपोर्ट करें। आखिरी सवाल लेते हैं जी। क्या कामयाब जवान प्रोग्राम में कोई हिस्सा इस तरह का भी होना चाहिए कि मदारस के वो तलबा जो आगे अपने आला तलीम एमफिल या PhD में दाखिला लेना चाहते हैं, वो तालीमी मराहल अबूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई स्कॉलरशिप का हिस्सा शामिल हो जाए? जी उस पर देखिए, हम ऑलरेडी मदारस के स्टूडेंट्स को हज़ारों की तादाद में स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और इससे भी आगे जा रहे हैं। पहले फ़ेज़ में हम 75 मदारस में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बना रहे हैं, हाई टेक लैब्स, जिससे मदारस के स्टूडेंट को हम मौका देंगे कि वो आगे बढ़ें। और इवन जो मदारस के स्टूडेंट्स हाई टेक कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, हम उन्हें वो भी दे रहे हैं। देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को वो वज़ीर-ए-आज़म मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम कर दिया। अक्सर दीन के लिए और दीन इस्लाम के लिए जो क्लैरिटी और जिस फोकस के साथ मेरे लीडर आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो वो नौजवान जो कि आपने जैसे कहा है कि पसमानदा इलाकों के हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं, एहसास प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं। 4 साल पूरा हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और वो भी कुछ 6-6, 8-8 लाख रुपए की एक स्कॉलरशिप है। 4 साल पढ़ा रहे हैं हम नौजवान को। 1 लाख नौजवानों को एहसास अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स में हम HEC के ज़रिए सपोर्ट कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान। हमने उस्मान को यहाँ पर इसका एहतसाब करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इसको इनकरेज और अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि जब तक हम इनकरेज और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इनको किस तरह हौसला बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम आमतौर पे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि इनके लिए खड़े होकर क्लैप की जाए। थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर डूइंग दिस। थैंक यू एंड वी विश यू बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान और आप कामयाब होंगे। पाकिस्तान जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान,